یا کا نستعین پنجاب کے حالات اچھے ہوتے تو آپ کے سامنے ہر شہر کے مقدمے ہو رہے ہیں. ابھی پروٹیسٹ کی کالز ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پورے شہروں کو یہ کنٹینرستان بنا دیتے ہیں, ہر گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, یا ان کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں, یا گھر کے اہل خانہ کو اٹھا لیتے ہیں. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم برداشت کر رہے ہیں اور خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے. کیوس اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں, حکومت پھیلا رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا ظلم تحریک انصاف ہمارے کارکنوں کے اوپر, ہمارے لیڈر کے اوپر, ان کے اہل خانہ کے اوپر ہوا ہے, کیا آج تک اس کی مثال ملتی تھی؟ اور دیکھیں, پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں سب پرامن تھے, لیکن اس کے اوپر شیلنگ کس نے کی؟ ریاست نے کی. وہاں گولیاں کس نے چلوائیں؟ ریاست نے چلوائیں. ہمارا جگرا دیکھیں کہ امن جرگے کے اوپر جب وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم نے شیلنگ کرنی ہے, جب ہمارے لوگوں کو یہاں پر شہید کیا گیا تو ہمارے لوگ مرہم رکھنے آئے. ہمارے لوگوں نے ان کے جنازوں میں اس لیے شرکت کی کہ خون کسی کا بھی بہے گا تو پاکستانی کا ہی نا, بہے گا تو ہمارے بھائی بہن کا ہی نا. تو ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں, تحریک انصاف کل بھی پرامن تھی, آج بھی پرامن ہے. ہم عدالتوں کے آگے سرنڈر کیے ہیں, ہم آئین اور قانون کے لحاظ سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر تک ہمیں ایکسیس دیا جائے, ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ صحیح و سلامت ہیں, ہمیں یہ بتایا جائے کہ جس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ ان پر ظلم بھی ہو رہا ہے, ان سے ڈینائی کیا جا رہا ہے ہر ایکسیس کو, تو یہ کوئی حکومت نے واردات تو نہیں ڈالی ہوئی جس کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ اناؤنس کیا ہے, اس وقت ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. آپ ایک احتجاج کو جس پر کروڑوں لگانے کی بجائے, شیلنگ کرنے کی بجائے, گولیاں چلانے کی بجائے, آپ صرف ایک اس کال سے روک سکتے ہیں کہ خان صاحب کی بہن کو, خان صاحب کے معالج کو ان سے ملنے دیا جائے, اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا لیڈر بالکل ٹھیک بھی ہے اور ہمارا لیڈر اپنی پاکستانی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ان دو باتوں سے ان کو کیا ڈر ہے؟ اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر جو ہے علی امین پروٹیسٹ کا اعلان کرتے ہیں, اور پھر جو اپوزیشن کے یہاں کے لوگ ہیں یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ جو ہے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیں, اس وقت جو پی ٹی آئی ہے, یہ پی ٹی آئی کی کال سے زیادہ پاکستانی قوم کی کال ہے. بار بار خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں. جو وہ شخص بیٹھا ہے نا جیل کے اندر, وہ اپنی غرض سے نہیں بیٹھا, یا اس کی بہنیں جو جیل میں گئی ہیں, یا اس کی اہلیہ جو اس وقت جیل کاٹ رہی ہیں, ان میں وہ کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے. کل پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کرایا, میں کیوں ایگزامپل دینا چاہتی ہوں, اس بل کے بعد ایک بالکل جو پہلے فورس پیپلز پارٹی نے بنائی تھی نا, ایسی گنڈا فورس جو ہے آپ پنجاب میں نافذ کرنے لگے. یعنی وہ کسی کے گھر میں بھی سرچ وارنٹس کے بغیر داخل ہو جائیں گے. ہو تو پہلے بھی یہی رہا تھا, لیکن اب انہوں نے اس کو بھی لیجیٹمائز کر دیا. پلس آپ یہ دیکھیں, لیاقت باغ میں کیا ہوا, میاں والی میں کیا ہوا, فیصل آباد میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, ڈی چوک پر کیا ہوا. یہی فرق اب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستانی عوام ہر لحاظ سے پس رہی ہے, چاہے آپ شیل مار کے پیسیں, چاہے آپ بلٹ فائر کریں, چاہے آپ غربت میں انہیں پیسیں, چاہے بجلی کے بلوں میں پیسیں, یا پیٹرول بم گرائیں, پس تو پاکستانی قوم رہی ہے. پھر آئینی امینڈمنٹس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء اس ملک کے اندر نافذ کرنے لگے. تو ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے. علی امین صاحب جو کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ حق ادا کریں ہر لحاظ سے. ایک صوبے کے سی ایم کے طور کے اوپر جس طرح سے انہوں نے امن جرگے میں مرہم رکھی, پلس اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لانے سے. لیکن اگین میں یہی بتا رہی ہوں پاکستانی قوم کو کہ ایک وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے, اس کا قرض ہے ہم سب کے اوپر, اور اسی کے لیے ہم نے نکلنا ہے, کیونکہ اب بات پاکستان پر آ گئی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.